اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قالت سیدۃ النساء العالمین صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ آج شریک محفل ہیں جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے۔ جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ آج اپنی کسی مجبوری کے تحت تشریف نہیں لا سکے، ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کے مذاکرے کی ابتدا ہم نے جناب سیدہ کے ان الفاظ سے شروع کی، چونکہ موضوع آج بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت مختصر زندگی ہے جناب سیدہ کی، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ اس جہان فانی میں ظاہری طور پہ رہی، اور ان 3 مہینوں میں جناب سیدہ نے جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں کہ صبت علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا شیعہ نقطہ نظر سے اکثریت ہمارے علماء کی ظاہر ہے جناب سیدہ کو اکلوتی بیٹی سمجھتے ہیں، اور برادران کے ہاں جناب سیدہ چہیتی بیٹی ہیں رسول اللہ کی، یعنی ان کے ہاں بیٹیاں اور بھی ہیں لیکن جو سب سے قریبی اور چہیتی بیٹی ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ اور جناب سیدہ کی عظمت و شخصیت ایسی ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہ جو جناب سیدہ کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر رہ سکے۔ وہ بی بی کہ جناب جو تمام ملت اسلامیہ کے نزدیک محترم بھی ہے اور اس کی شخصیت بھی بڑی واضح اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے بابا کے فوراً بعد وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ ظاہر ہے کہ سارے مصائب کا تذکرہ اس وقت ہمارے لیے کرنا شاید ممکن بھی نہ ہو، ایک آدھ بات ضروری سمجھتا ہوں کرنا آج کے حوالے سے، وہ یہ کہ جناب سیدہ کے سامنے حضرت امیر المومنین کا حق انہیں نہ ملا، اور پھر جناب سیدہ کا اپنا حق بھی سیدہ کو نہ ملا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ ہم بڑے ادب و احترام سے کچھ اس طرح سے عرض کریں گے کہ پیغمبر گرامی کے بعد جناب سیدہ نے اپنی وراثت کا دعویٰ بھی کیا کہ جو ٹھکرا دیا گیا، یہ کہہ کے کہ نبی کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس میں کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ ہم وراثت پاتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا سہارا لے کے جناب سیدہ کے دعوی وراثت کو ٹھکرا دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پہ کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حجرہ جناب عائشہ میں ان کو جب دفن کرنے کا موقع آیا تو حضرت عائشہ سے اس کی اجازت طلب کی گئی۔ حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ان کو دفن کرنے کے لیے بھی ام المومنین حضرت عائشہ ہی کی اجازت سے ان کو دفن کیا گیا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اگر روکا گیا اس حجرے میں دفن کرنے سے تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ اس بات پہ راضی نہیں تھی،
چونکہ ان کی رضا نہیں تھی لہٰذا حضرت امام حسن کو اس میں دفن نہیں ہونے دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام المومنین اس حجرے کی خود کو وارث قرار دیتی تھیں۔ ام المومنین تو اپنے شوہر کی وارث ہیں لیکن بیٹی وارث نہیں تھی۔ چلیے اس بات کو بھی چھوڑتے ہیں۔ پھر دعویٰ جناب سیدہ نے کیا ہبہ کا کہ یہ فدق جو ہے یہ میرے بابا نے مجھے عطا کیا تھا، اس لیے کہ پیغمبر گرامی روایات میں یہ موجود ہے کہ مدینہ سے 2 یا 3 دن کے فاصلے پہ یہودیوں کی ایک بستی کے خیبر میں جب پیغمبر گرامی اور آپ کے ساتھیوں کا روب و دعا بیٹھ گیا تو یہاں کے رہنے والے یہودیوں نے اس روب کی وجہ سے بغیر کچھ کیے وہ جائیداد جو ہے وہ دے دی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانت خالصتاً لرسول اللہ، وہ مخصوص تھی پیغمبر گرامی کی وہ جاگیر، اور پیغمبر گرامی نے اس کو ہبہ کر دیا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ سے وہ فدق جو ہے وہ لے لیا گیا، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی تفصیل اس وقت عرض کرنا مقصود نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں فدق کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فدق جو جناب سیدہ سے لیا گیا حضرت عثمان کے دور میں، یعنی اس سے پہلے تو وہ امور مسلمین کے لیے استعمال ہوتا رہا، لیکن حضرت عثمان کے دور میں یہ فدق کلی طور پہ مروان ابن حکم، جس کے باپ کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، جسے ترید رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ہی کے دور میں چونکہ آپ کے عزیز بھی تھے، یہ سارے کا سارا فدق جو ہے وہ مروان ابن حکم کے جو اسپیشل سیکرٹری چیف سیکرٹری حکومت کے تھے اس وقت تک، حضرت عثمان کے دور حکومت میں سب کچھ کرنے والے یہی شخص تھے جس کا نام ہے مروان ابن حکم۔ یہ فدق جو ہے وہ مروان ابن حکم کے ہاتھ میں آیا، اور جب یہ خلافت معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچی تو اس فدق کو کہ جسے چند کھجیاں چند کھجورے کہا جاتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ رہا مروان ابن حکم کے پاس، ایک حصہ عمر بن عثمان کے پاس، یعنی ایک حصہ حضرت عثمان کے بیٹے کو دے دیا گیا اور ایک حصہ یزید بن معاویہ کے نام لکھا گیا۔ یعنی وہ فدق کے جسے چند کھجیاں کہا جاتا ہے وہ اس قابل تھا کہ اسے معاویہ بن ابی سفیان کے دور حکومت میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور 3 حصوں میں ایک حصہ مروان کے پاس، ایک عمر بن عثمان کے پاس، اور ایک حصہ جو ہے وہ ملا یزید بن معاویہ کو۔ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دور آیا کہ جب عمر بن عبدالعزیز، یہ عمر بن عبدالعزیز بن مروان ہے، یعنی مروان کا یہ پوتا ہے، عمر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس فدق کو پھر خاندان طہارت کو واپس کر دیا۔ جب خاندان طہارت کو یہ فدق جو ہے وہ واپس کیا تو کچھ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو لعن طعن کیا اور ان کو سرزنش کی۔ من جملہ ان لوگوں میں سے عمر بن قیس ایک اہل کوفہ کی جماعت لے کے پہنچے شام میں تاکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کو لعن طعن کریں اور انہیں سمجھائیں کہ تم نے یہ ہاشمیوں کو، تم نے یہ فاطمیوں کو فدق جو ہے وہ واپس کیوں کیا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا اور عمر بن قیس جو ہیں وہ گئے تو اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز کو جا کے لعن طعن کی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ انکم جہلتم وعلمتم، تم جاہل تھے، میں اس بات کو جانتا ہوں، تم بھول چکے تھے اور میں تمہیں اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے یہ مجھے بیان کیا ہے،
اپنے باپ سے اور پھر اپنے جد سے، اور پھر انہوں نے اس روایت کو کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یسخطھا ما یسخطنی ویرضینی ما ارضاہا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، اور جو اسے راضی کرے گا وہ مجھے راضی رکھے گا۔ چونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ فاطمہ کو ناراض کرنا میری ناراضگی ہے، اور پیغمبر نے یہ فدق جو ہے وہ سیدہ کو عطا کیا تھا، پس اسی لیے میں اس فدق کو اولاد فاطمہ کو واپس کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ انہی کا حق ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ دیا فاطمیوں کو، تو اس کے بعد یزید بن عبد الملک، یہ یزید بن عبد الملک بن مروان، یہ بھی مروان کا ہی جو ہے وہ پوتا ہے، اس نے خاندان طہارت کے ان افراد سے دوبارہ جو ہے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ اسی طرح اموی لوگوں کے پاس رہا، یہاں تک کہ حکومت بدل گئی، اور جب حکومت بدل کے عباسیوں کے پاس آئی تو عباسیوں میں سے ابو العباس صفا نے اس فدق کو عطا کر دیا جناب عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی ابن ابی طالب کو۔ یعنی ابو العباس صفا بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ اس کا حق صرف سادات کو ہے، سادات کے علاوہ کسی کو نہیں، اور سادات بھی وہ کہ جو اولاد فاطمہ ہے۔ جب دور آیا ابو جعفر منصور کا تو اس نے فدق دوبارہ فاطمیوں سے چھین لیا۔ ابو جعفر منصور نے جب چھینا تو اس کے بعد مہدی بن منصور، یعنی اسی منصور کا بیٹا مہدی، اس نے پھر یہ فاطمیوں کو فدق جو ہے وہ دیا، اس لیے کہ فدق کے حقدار اولاد فاطمہ ہیں۔ اسی مہدی بن منصور جو ہے اس کا بیٹا موسیٰ بن مہدی، اس نے دوبارہ فدق جو ہے وہ فاطمیوں سے چھین لیا اور حکومت کے قبضے میں کر لیا۔ موسیٰ بن مہدی کے بعد جب مامون رشید کا دور آیا تو اس نے والی مدینہ قسم بن جعفر کو لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کو کہا کہ یہ چونکہ حق ہے اولاد زہرا کا، لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ دوبارہ اولاد زہرا کو عطا کر دیا جائے۔ جب اس نے کہا تو یہ دوبارہ ملا محمد بن یحییٰ بن حسین بن زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب، اور محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ دوبارہ متوکل حاکم بنا تو متوکل نے پھر ان اولاد فاطمہ سے اس فدق کو واپس لے لیا۔ کئی مرتبہ حکمران آتے رہے اور جناب سیدہ کا حق سمجھ کے اس کو واپس کرتے رہے، اور پھر کئی لوگ آتے رہے کہ اتنی بڑی جائیداد ان کے لیے فاطمیوں کے پاس رہنے دینا آسان کام نہیں تھا، لہذا دوبارہ اس کو چھین لیا گیا۔ حق زہرا جو ابتدا میں چھینا گیا، اس کی شاید وجہ بھی یہ تھی کہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اولاد زہرا جو ہے وہ باعزت زندگی ایک اس طرح سے گزار سکیں کہ وہ خود بھی اس میں سے اپنا نان و نفقہ جو ہے وہ استعمال کریں، چونکہ خالصتاً لرسول اللہ پیغمبر گرامی کے لیے خالص تھا، جناب سیدہ کو عطا کیا گیا۔ اگر جناب سیدہ کے پاس وہ رہتا بھی تو جناب سیدہ اس کو اپنی ذات پہ شاید استعمال نہ کرتی، بلکہ یقیناً وہ ان لوگوں کو اس کے جتنے بھی اس کے منافع تھے وہ انہی غرباء اور مستحقین میں استعمال کرتی۔ جناب سیدہ کا حق چھینا گیا، اسی وجہ سے جناب سیدہ نے کہا تھا کہ مجھ پہ ایسے مصائب آئے کہ اگر وہ مصائب دنوں پہ آتے تو دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ بہت تلخ اور بہت
عجیب معاملہ ہے تاریخ کا، ہم نے صرف واقعات کو اس لیے بیان کیا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بنی عباس والے بھی اور بنی امیہ والے بھی منصف مزاج، عمر بن عبداللہ عزیز کو تو عمر ثانی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انتہائی منصف مزاج تھے۔ منصف مزاج جب بھی آئے ہیں تو انہوں نے اس کو حق زہرا ہی سمجھا ہے۔ میرے ساتھ جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ ابتدا جناب سیدہ کی عظمت سے کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ جناب علامہ یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر آج کا یہ دوسرا پروگرام ہے، مذاکرے میں بات ہو رہی ہے۔ تو جناب علامہ یزدانی صاحب نے جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اور ساتھ ان کو ان کے حق سے جو محروم کر دیا گیا، جو باغ فدق، اور اس کے لیے انہوں نے اس کا پورا تاریخچہ اور وہ اس کا جو اجمالی معاملہ سارا بتایا ہے۔ میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ آپ بی بی کا نام مبارک فاطمہ ہے اور ان کے القابات میں صدیقہ ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، زاکیہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، زہرا ہے، اور یہ تمام اسماء مبارکہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت کا جامع اور ہمہ جہت ہونا ثابت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں انما سمیت ابنتی فاطمۃ لأن اللہ فتمہا و فتم محبیہا عن النار۔ رسول پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام جو فاطمہ ہے اس لیے فاطمہ کے نام سے موسوم ہوئی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے حقیقی محبان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہے اور خاتون جنت ہے، اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت بی بی ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما و سمتا و ہدیا و دلا برسول اللہ من فاطمہ۔ فرماتی ہیں ام المومنین کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں، سیرت و کردار میں، ہدایت میں، راہ و روش میں کسی اور کو مشابہ نہیں دیکھا۔ یعنی گویا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رسول پاک کی ہو بہو تصویر تھیں، سیرت میں، کردار میں، ان نور میں، تخلیق میں، اور جو بھی ان کی سیرت اور کردار اور راہ و روش ہے، حتیٰ کہ آپ کے چلنے کا انداز بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اور رسول پاک نے فرمایا، آپ کے لیے حدیث ہے، فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اذیت خود رسول پاک کی اذیت ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ تو عزیزان گرامی، یعنی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں کہ جن کی ناراضگی کو رسول پاک نے اپنی ناراضگی کہا، بلکہ حدیث تو اس طرح سے بھی ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو میری بیٹی ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ اس حدیث میں جو ہم نے پہلے پیش کی اس میں تو یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور پھر ہم نے آگے سے قرآن کی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس میں ہے کہ جس نے اللہ اور رسول کو اذیت دی وہ لعنت کا مستحق ہوا۔ تو رسول پاک کی جو حدیث ہے فرماتے ہیں ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، اور یہ حدیث جو ہے ہماری کتاب ہے شیخ صدوق کی عمالیۃ صدوق اس میں ہے، اور عمالیۃ توسی میں بھی ہے، المستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 154 پہ ہے، میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 535 پر ہے، کنز العمال جلد 12 صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر ہے 34,237۔ یہ حدیث جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے اور فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جو ہے کس منزلت کی مالک ہے کہ جس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور جس کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جس کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے اور وہ معصوم ذات ہے۔ وَإِلَّا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو خواہشات ہیں، اس کا کردار ہے، اس کے اعمال ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اعمال یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کے تابع جب تک نہ ہوں وہ کس طرح سے اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال سے راضی، اور جس پر وہ بھی ناراض ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی اس شخص کے لیے یا اس شخصیت کے لیے بھی ناراضگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ منزلت ہے کہ جو وہی منزلت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں یہ ہستیاں۔ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تو وہ ذات گرامی ہیں کہ رسول پاک کی ناراضگی بن جاتی ہے اگر جناب سیدہ ناراض ہوں، اور اللہ کی ناراضگی بن جاتی ہے اگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا ناراض ہوں۔ تو لہٰذا یہ وہ بی ہے، جیسا کہ قبلہ نے بھی فرمایا کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ 4 بیٹیاں سمجھتے ہیں رسول پاک کی، چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہے ان کی جو بہن کی بیٹیاں ہیں جن کی پرورش حضرت خدیجہ نے کی ہے، چونکہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی ہے، وہ رسول پاک کی ہی پروردہ تھیں، انہوں نے ان کی پرورش کی، اس لیے ان کو بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ وَإِلَّا حقیقی بیٹی جو ہے رسول پاک کی وہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، اور انہی سے ہی رسول پاک کی نسل آگے چلی ہے جس کو اولاد فاطمہ سادات فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو انہی کے لیے یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے میرے رسول ہم نے آپ کو دی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اس کے شکرانے میں نماز پڑھ اور قربانی دے، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر اور بے اولاد رہے گا۔ تو خداوند عالم نے رسول پاک کی جو نسل کو بڑھایا ہے وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا کی نسل سے آگے چلا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں قبلہ آپ نے گفتگو کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کیا تھا، اور جناب سیدہ کی عظمت کو 3 حصوں میں جو عموماً حدیث کی روح سے کیا جاتا ہے کہ الفاطمہ تو کہ جناب وہی حدیث قصہ جو ہے اس میں بیان کیا گیا کہ، اور اقبال نے بھی اسی کو نقل کرنے کی کوشش کی کہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ ہے اور فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی جناب سیدہ کو بحیثیت بیٹی، جناب سیدہ کو بحیثیت بیوی اور جناب سیدہ کو بحیثیت ماں۔ اس پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کافی تذکرہ جو ہے وہ کافی سے مراد مطلب ایک حد تک تذکرہ پروگرام کی حد تک ہم نے تذکرہ کیا تھا، اور کہنے کا مقصد بھی ہمارا بنیادی طور پہ اس وقت بھی یہی تھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی،
فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور آج بھی جو ابتدا میں آپ نے گفتگو فرمائی اس کا جو ہے وہ خلاصہ گویا یہی بنتا ہے کہ پیغمبر گرامی کی سیرت کا پرتو ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اگر مستورات چاہتی ہیں کہ کسی بھی شخصیت کی سیرت پہ عمل کریں تو بیٹیاں بھی ان کی سیرت پہ عمل کر سکتی ہیں، بیویاں بھی ان کی سیرت پہ عمل کر سکتی ہیں، اور مائیں بھی ان کی سیرت پہ عمل کر سکتی ہیں۔ بالکل۔ آج آپ نے قرآن حکیم کی ایک سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس میں بھی جناب سیدہ کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا گیا، اور وہ انا آتینا کل کوثر جو ہے اس خیر کثیر سے مراد کئی چیزیں لی جاتی ہیں، لیکن زیادہ رجحان اس لیے بنتا ہے فَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آخر پہ چونکہ کہا گیا کہ تیرا دشمن ابتر ہے۔ پیغمبر گرامی کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ابتر ہیں، یہ بے نسل ہیں، ان کا سارا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا، ان کی تبلیغات یہیں پہ ختم ہو جائیں گی، ان کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ایک ایسی بیٹی یعنی خیر کثیر عطا کر دی ہے کہ جس کی نسل تا قیام قیامت اس دین کی وارث بھی ہوگی اور اس دین کے لیے خدمات بھی سر انجام دیں گی۔ لیکن میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ کا ایثار، جناب سیدہ کا مطلب راہ خدا میں عطا کرنا، مطلب وہ جناب سیدہ کا روزے رکھنے والی بھی مثال کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی آپ نے اشارہ فرمایا ہے، بڑی بہترین مثال ہے۔ تو چونکہ یہ خاندان جو ہے یہ آیا ہے لوگوں کو، بشر کو انسان بنانے، انسانیت کا درس دینے، بندوں کو اس کے رب کی طرف لے جانے کے لیے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں، انہوں نے جس انداز سے اپنے کردار و عمل سے اور اپنے بچوں کی تربیت کر کے اور پھر ایثار و قربانی کی جو مثالیں قائم کی ہیں، وہ واقعاً اپنی مثال آپ ہیں۔ یہی جو روزوں کی مثال آپ نے فرمایا ہے، اس میں اس طرح سے واقعہ ہے کہ حسنین شریفین بیمار ہو گئے، تو آپ نے 3 روزوں کی منت مان لی، اور آپ نے بھی روزے رکھے، مولا علی علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، اور حتیٰ کہ گھر میں جو کنیز فضہ ہے اس نے بھی روزے رکھے۔ اور جب منت یہ کہ پروردگار بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اور ایک یہ درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے سارے ہزاروں لاکھوں سننے والے جو ہیں کہ منت بھی مانی جائے تو اس طرح کی مانی جائے کہ جس میں عبودیت کی جھلک بھی ہو اور بندوں کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے اور صدقہ بھی ہو جائے، اور تو فرما رہی ہیں کہ 3 روزے رکھیں گے، اور شفا یاب ہو گئے، روزے رکھے گئے۔ اور حالت یہ بتائی گئی ہے کہ کسی یہودی سے وہ 3 دن کے لیے وہ جو روئی کو کاٹنا چرخہ چلا کے، تو وہ روئی 3 دن کے لیے وہ لائی گئی، اور بی بی نے ایک دن وہ روئی کو کاتا اور اتنی مقدار میں وہ روٹیاں بنائی، 5 روٹیاں بنیں، اور روزے سے ہیں سارے۔ اور جب وقت ہوا افطار کرنے کا تو دکل باب ہوا، اور آ گیا شخص جو اس نے کہا کہ اے آل محمد مجھے کھانا دیجئے۔ تو 5 نے یعنی حضرت علی علیہ السلام لقمہ توڑنے والے تھے کہ دکل باب ہوئی، انہوں نے اپنی روٹی اٹھا لی، جناب فاطمہ زہرا نے بھی اپنی روٹی دے دی، اور امام حسن حسین نے بھی اپنی روٹی اٹھا کے دے دی، بی بی فضہ نے بھی اپنی دے دی۔ 5 روٹیاں لے کر تو جا کے اس کو دے دی جو کہ دروازے پر آیا ہوا تھا، مسکین۔ اچھا، خود پانی سے افطار کر لیا، اور اگلے دن پھر بی بی نے اور اس میں یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہیں کھایا، سحری تو ویسے بھی سنت ہے کھانا، تو انہوں نے نہیں کھایا، پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھ لیا، اگلے دن پھر دوبارہ۔ اور اسی طرح عین افطار کے موقع پر یتیم آ گیا، اس نے کہا کہ اے آل محمد میں یتیم ہوں، مجھے مدد کرو، مجھے کھانا دو، ان کو دے دیا۔ تیسرے دن اسیر آ گیا، تو 3 دن آپ نے پانی سے افطار کرتے رہے، اور 5 روٹیاں پکی، 5 نے عطا کر دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی اور ہو تو
ایک روٹی دے دے باقی چلیں لقمہ لقمہ کم کھا لیں، لیکن اس نیکی میں کوئی بھی پیچھے رہنے والا نہیں ہے۔ اور پہلے دن جو آیا آیت کہتی ہے کہ مسکین آیا، پھر یتیم آیا، پھر اسیر، اسی طرح آیت نازل ہو گئی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اطعام دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر ضمیر اللہ کی طرف پلٹائی جائے تو ہو جائے گا کہ اللہ کی محبت میں وہ اطعام دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین اور یتیم اور اسیروں کو۔ اور پھر انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور پھر ان کا ارادہ کیا ہے، یہ جو دے رہے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں۔ اور جیسا کہ علامہ سید علی نقی نقن فرمایا کرتے تھے، خداوند عالم ان کو جوار رحمت ملا کر دے، وہ فرماتے تھے کہ یہ انہوں نے کب کہا تھا زبان سے بول کر، اگر کہہ دیا جائے تو اگر وہ کہہ دیتے تو پھر اس میں وہ منزلت شان ہی نہیں رہتی۔ یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو آیت بنا کے نازل کر دیا کہ ان کی دلوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کھانا دے رہے ہیں، تو گویا تم سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، کو جس کے لیے دے رہے ہیں وہی ہمیں اس کا اجر دے گا۔ تو اس نے اجر دیا، اور وہ کس طرح؟ یعنی یہ سورہ دہر کی 31 آیتیں ہیں، اور اس میں 6 سے لے کر 22 نمبر آیت تک جو ہیں یہ آیت اہل بیت کی شان میں یہ نازل ہوئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، اس میں یہ نعمتیں ہیں، اور اس میں جو ہیں حور و غلمان جو بھی نعمتیں، سب کچھ فرما دیا اللہ نے، ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے جزا ہے، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو سعی و تلاش ہے یہ قابل تشکر ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان ہستیوں کا، اپنے ان پیاروں کا، ان بندوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ انہوں نے اس محبت میں، اب یہ کہتے ہیں کہ اگر ضمیر اللہ کی طرف پلٹ جائے تو یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی محبت میں وہ کھانا دیا، اگر یہ ضمیر پلٹ جائے گا ان کی اپنی طرف کہ یعنی وہ اطعام کی کھانے کی شدید خواہش بھی تھی، چونکہ 3 دن سے وہ بھوکے تھے، تو خواہش ہونے کے باوجود انہوں نے یتیم مسکین اسیر کو دیا، تو دونوں صورتوں میں یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ خداوند عالم تمہارے اس اعمال کا شکریہ ادا کر ہے، یہ سعیکم مشکورہ، یعنی تمہاری یہ کوشش اور تلاش قابل تشکر ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھرانے کا واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی مرکز و محور ہیں بی بی، اور میں تو کہوں گا کہ جب تک رسول پاک دنیا میں زندہ تھے بظاہر، پھر اس وقت تک تو بی بی ہی مرکز و محور تھی اس پورے آل خمسہ کی، اور جب انہوں نے چادر تطہیر لی اوپر اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی رسول پاک نے کہ پروردگار اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی و دمہم دمی، میرے اللہ یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے حامی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اس موقع پر فرمایا فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم، پروردگار تو اپنی رحمتیں، برکتیں اور غفران اور رضوان مجھ پر بھی نازل کر، اور ان پر جو میرے ساتھ 4 ترون ہیں، یعنی ہم 5 تن پاک پر اپنی رحمتیں نازل فرما، وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور ان سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھ اور انہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح پاک رہنے کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جو فرمایا وہ جبرائیل لے کر آئے اور آ کر سلام کیا، اور رسول پاک سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا مرینر ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدورو، فرمایا کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، میں نے جو کچھ پیدا کیا ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ کشتی، جو کچھ پیدا کیا ہے الا فی
محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 تن پاک کی محبت میں نے پیدا کیا ہے، الذین ہم تحت الکساء، یہ جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں سب کچھ میں نے تخلیق کیا ہے۔ تو اس وقت پھر فرمایا رسول پاک نے کہ جب جبرائیل نے بھی پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، تو کہا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ اہل بیت نبوت ہیں، یعنی منزلت یہ یہاں پر یہ نہیں کہا اہل بیت محمد، چونکہ اس سے جو ہے وہ محدود دائرہ ہوتا ہے، یہ کہا گیا کہ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، اور معدن الرسالہ یعنی رسالت کی کان ہے، اور کان کس کو کہا جاتا ہے؟ جس سے کوئی چیز جو نکلتی، جیسے سونے کی کان سے سونا اور نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے، تو یعنی یہ ایسی کان ہے کہ جس سے نبوتیں نکلتی ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا جان ہیں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہاں پہ مرکز قرار دیا گیا۔ وہ جو ایثار و قربانی کے حوالے سے آپ واقعہ قبلہ بیان فرما رہے تھے، ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اس میں ارشاد ہوا کہ یہ تمہارے لیے جزا ہے، یعنی جب اللہ رب العزت نے اس ایثار کے بدلے میں قرآن حکیم کے سورہ دہر کو نازل فرمایا تو کہا گیا کہ یہ تمہاری جزا ہے، اور جزا پہ بھی علماء جو ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جزا جو ہے وہ اس میں نکرہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جزاءً۔ تو جب کوئی اسم بطور اسم نکرہ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کچھ یا تھوڑا سا، یعنی فرض کریں کہ کہا جاتا ہے ماؤن، تھوڑا سا پانی، تو یہ تنکیر کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں کچھ یا تھوڑا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ گویا خالق حقیقی ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا ایثار اور قربانی اس درجے کی ہے، اور ایثار و قربانی اور خلوص تمہارا اتنا بڑا ہے کہ اس سارے کی جزا نہیں دی جا رہی، بلکہ اس کی جزا تھوڑی سی عطا کی جا رہی ہے، اور چونکہ جزا اس کی تھوڑی سی دی جا رہی ہے، اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری اس کوشش کا مشکور ہے، وَكَانَ لَكُمْ سَعْيُكُمْ مشکورا، اور تمہاری سعی جو ہے اس کا اللہ رب العزت جو ہے وہ مشکور ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن حکیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن حکیم میں جب انبیاء کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو عبداً شکورا کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے اس جو ڈیوٹیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی لگی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی صفت کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا عبد شکور ہے، یعنی شکر کرنے والا۔ یعنی کائنات میں جتنے بھی اللہ کے نمائندگان خاص ہیں وہ جب اللہ کے ان احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو وہ عبداً شکورا بنتے ہیں، لیکن آل محمد جو ہیں ان کی اس کام پہ خالق حقیقی ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے ایثار و قربانی کی وہ مثال دی ہے کہ میں اللہ ہو کے بھی تمہارا، چونکہ جزا تمہاری پوری اس حوالے سے نہیں میں دے رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تو جناب سیدہ کی، جیسا کہ آپ نے کہا حدیث قصہ میں بھی مرکز جناب سیدہ بنتی ہیں، اور یہاں پہ بھی مرکز جو ہیں وہ جناب سیدہ بنتی ہیں، اور جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں تھیں کہ جو کبھی مسکین لے گیا، کبھی یتیم لے گیا، کبھی اسیر لے گیا، اور اس کے بدلے میں پورا سورہ دہر نازل آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خالق حقیقی ان کے عمل کے خلوص کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ قرآن حکیم کی آیت۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی بڑی محنتیں کرتے رہے، بڑی دین کی خدمات جو ہیں وہ کرتے رہے، لیکن قرآن حکیم کی آیات کا ان کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے عمل کو اتنے پسندیدہ تھے خالق حقیقی کے حضور کے بدلے میں قرآن حکیم کی آیات جو ہے وہ آتی رہیں۔ لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کی عظمت جو ہے اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو میرے ذہن میں پلٹ کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مرکز جناب سیدہ زہرا ہی بنتی ہیں، اور وہ ظاہراً مباہلے کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ایسے کہ جب نجران کے عیسائیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، میں آخری نبی ہوں، اور انہوں نے 64
نفری ایک وقت بھیجا اور 3 دن تک ان سے ملاقات رہی، مکالمہ ہوتا رہا، جب وہ نہیں پہنچ سکے نتیجے پر، تو اس وقت آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو اس وقت ان کو دعوت دی گئی کہ پھر آؤ ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ. اور کرنا کیا ہے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، مباہلہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دینا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخوں میں، اور متفقہ بات ہے یہ، تمام برادران اہل سنت شیعہ سب یہ مانتے ہیں کہ رسول پاک جو ہیں لے کر آئے ہیں کہ خود تشریف لائے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے نواسوں کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لائے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو لائے ہیں، اور مولا کائنات علی علیہ السلام کو لائے. اور یہ نفوس قدسیہ، یہ پنجتن پاک جو ہیں جب میدان میں آئے ہیں تو اس وقت انہوں نے، عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ہی افراد، گھر کے افراد کو لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے یہ اپنے ہاں ایک میٹنگ کر کے کیا ہوا تھا فیصلہ کہ اگر یہ مسلمانوں کا نبی اپنے ہی خاندان کو لے کے آئے تو پھر اس سے مباہلہ نہیں کرنا، چونکہ پھر اس کا مطلب ہے اس کو اپنی نبوت پر اتنا یقین محکم ہے، قوی ہے کہ یعنی کوئی بھی یعنی اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو اس طرح سے معرض خطر میں قرار نہیں دیتا، لہٰذا اس کو یقین کامل ہے. تو ایک نے تو یہاں تک کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ پہاڑ سے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تو ان سے مباہلہ نہ کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدیقہ بی بی جو ہے رسول پاک کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہاں پر صدیقہ اور صدیق کی ضرورت ہے، سارے سچے چاہیے، کیونکہ یہاں پر ہونا تھا کیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہونی تھی. تو اللہ رب العزت نے جو کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ دکھا دیے سچے بھی اگر دیکھنے ہوں تو یہاں میدان مباہلہ میں جن میں مرکز جناب سیدہ بنتی ہے قبلہ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.